ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز نظر آتی رہیں۔ شکریہ۔ خود نبی علیہ السلام والی ریاست مدینہ اپنے آپ کو مجلس عام میں احتساب کے لیے پیش کر رہے ہیں، مجمع ہے اور اعلان کر رہے ہیں کسی کا میرے اوپر حق ہو تو بتاؤ، میں ابھی اس کو چکا دوں تاکہ کل مجھ سے سرزنش نہ ہو، کل مجھ سے نہ پوچھا جائے۔ ایک آدمی مجمع سے اٹھے، فرمانے لگے کہ میرا آپ پر حق ہے، اتنا اتنا قرض ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، ہوگا، ذرا وضاحت کر دیجئے قسمت میں کس طریقے سے۔ انہوں نے بتایا کہ ایک مرتبہ آپ کے پاس ایک فقیر آیا تھا، آپ کے در پر بھکاری آیا تھا، آپ کے پاس پیسے نہیں تھے اس کو دینے کے لیے، آپ نے مجھ سے لیے۔ نبی علیہ السلام نے حکم نامہ جاری کر دیا کہ ان کو وصولی کرائی جائے، ان کو وہ دے دیے۔ اور یہ تسلسل چلتا رہا، ابوبکر صدیق سے، عمر فاروق سے، عثمان غنی سے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلفائے راشدین جو اس ریاست کو چلاتے رہے۔ یہ ہے ریاست مدینہ۔ خود عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں احتساب والا ایک معاملہ آیا، کلی کچہری لگتی تھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، حج کے موسم میں۔ حج کے موسم میں لوگ ارد گرد سے جمع ہوتے تھے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ اعلان ہوا تھا کہ سارے جمع ہو کر اپنے مسائل سناؤ، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں فیصلے سنایا کرتے، ان کے مسائل حل کرنے کے لیے ان کو اکٹھا کرتے تھے۔ ایسے ہی ایک مرتبہ حج کے موقع پر کھلی کچہری لگی، ایک آدمی مجمع سے اٹھے اور فرمایا اے امیر المومنین، کیا آپ نے یہ حکم نہیں دیا کہ کوئی گورنر ریشمی لباس زیب تن نہیں کرے گا؟ اور کیا آپ نے یہ حکم نہیں دیا کہ کوئی اپنے دروازے پر چوکیدار نہیں رکھے گا؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا جی ہاں، ہم نے یہ قانون جاری کیا ہے۔ کہاں امیر المومنین، کہاں ایک عام آدمی، دیکھیے ان کو بھی جواب دے رہے ہیں۔ تو اس صاحب نے کہا کہ فلاں جگہ کے گورنر جو مصر میں ہوتے ہیں انہوں نے اپنے گھر پر چوکیدار بھی رکھا ہوا ہے اور ریشمی روبان بھی زیب تن کرتا ہے۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی عدالت دیکھیے، ریاست مدینہ دیکھیے، فوراً جلال میں آتے ہیں، فوج کے سپہ سالار کو حکم دیتے کہ جاؤ فوراً جا کر مصر کے گورنر کو حاضر کرو، ایاز کو حاضر کرو، ایاز نام کرو۔ ان کو حاضر کیا گیا، پکڑ کر گرفتار کر لایا گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہوئے، اے ایاز، تو اپنے آپ کو جانتا ہے؟ تو اپنے اوقات بھول گیا ہے؟ تو اس شخصیت کا بیٹا ہے جو مکہ کی وادیوں میں بکریاں چرایا کرتا تھا، وہاں پہاڑوں پر بکریاں چرایا کرتا تھا، تو اپنی اصلیت بھول گیا ہے، اپنی حقیقت تو بلا بیٹا ہے۔ جاؤ، ابھی جاؤ، 6 مہینوں کے لیے بکریاں لے لو اور ان پہاڑوں پر چراؤ ان کو، ان کی تربیت کرو۔ جب آپ کی تربیت ان کے ساتھ ہو گئی اور آپ کو اپنے اوقات یاد آ گئے تو پھر آ جانا، میں آپ کو پھر گورنر بنا دوں گا۔ یہ ہے اپنا احتساب، مقتدر حضرات کا احتساب، اور جو منصب والے ہیں، عہدوں والے ہیں، ان کو عدالت کے کٹہرے میں کرا دوں گا۔ آج کل تو احتساب ہے اوروں کا، اور ہر جگہ پر احتساب، خود اپنے آپ کو پاک کہا جا رہا ہے، دوسروں کو عیوب سے بڑا ہوا سمجھا جا رہا ہے۔ تو ریاست مدینہ کے لیے یہ چند اقدامات اور مضبوط قسم کے اقدامات کے جس کے نتیجے میں ریاست مدینہ قائم ہوا، اس کے بغیر اور بہت سارے اقدامات تھے، لیکن یہ وہ ستون ہے ریاست مدینہ کے جس کے بغیر ریاست مدینہ کا تصور وہ شرمندہ تعبیر نہیں۔